السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خرا، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی بات، جتنی شریک ہونے والی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، معلمات ہیں، اسلامی خواتین ہیں، ان سے یہ درخواست کی جائے گی کہ آپ درسگاہ میں، کلاس میں بیٹھنے کا ذہن بنائیں، جلسے میں، مجلس میں اور بات کی قدر ہوگی مکمل طور پر محفوظ کرنے کے ذریعے سے۔ شادی کورس، پری میرج کورس کی ہر طبقے کو ضرورت ہے، ان کو بھی جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان کو بھی جن کی شادیاں ہونے والی ہے، دلچسپی لیں۔ لڑکیوں کی مائیں بھی اس موضوع پر، اس عنوان میں دلچسپی لیں۔ شادی کورس کے ذریعے سے اصل مقصود معاشرتی زندگی سکھانا ہے، رہن سہن، خاندانی زندگی، رشتوں کو نبھانے، سنبھالنے، جیتنے کے اصول، خانہ آبادی کے ضابطے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت اور رہن سہن کے بارے میں بھی زبردست رہبری فرمائی۔ عجیب رشتہ ہے یہ، جو ایک بول سے قائم ہوتا ہے، ٹوٹ بھی جاتا ہے ایک بول سے۔ عالمی اور ملکی
تعلقات کی ابتدا خاندان کے ادارے سے ہوتی ہے. فیملی سسٹم ہے تو نیشنل انٹرنیشنل ہر رشتہ موجود ہے. اگر فیملی سسٹم نہیں ہے، اگر نکاح ہی نہیں ہوتا ہے، تو پھر دنیا کا کوئی اور رشتہ بن نہیں سکتا. بیوی شوہر ہے تو بیٹے بیٹیاں ہیں، بیوی شوہر ہے تو ددیال ننیال، سسرال میکا، چچا ماموں، خالو پھوپا، یہ سارے رشتے اس کے بعد ہی وجود میں آئیں گے. یہ رشتہ جتنا محبتوں بھرا ہوتا ہے تو خاندان کی ساری کڑیوں میں خلوص بن جاتا ہے، اور اس رشتے میں جتنی دوریاں، نفرتیں، پھیکا پن رہتا ہے، تو ہر رشتے میں اتنا ہی پھیکا پن رہتا ہے. قرآن کریم نے وہ تفصیلات نہیں بتلائیں جو تفصیلات نکاح اور طلاق سے متعلق بتلائی. عجیب بات ہے، سورہ بقرہ میں، سورۃ النساء میں، سورۃ الطلاق میں ہونے والی انبن کے موقع پر کیسے سلجھایا جائے، رشتے کو مضبوط کرنے کے کون سے اسباب اپنائے جائیں. قدم قدم پر تقوا، 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 اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. قانون کے بلبوتے پر گھریلو زندگی، خاندانی زندگی نہیں چلائی جا سکتی ہے. تقوی کے ذریعے سے ہی بیوی شوہر کی زندگی چلائی جا سکتی ہے. سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے رشتوں کو توڑنے والے اسباب اور مضبوط کرنے کے طریقے مفصل بتلائے. سورۃ النور میں محرم نامحرم، پردہ حیا، عفت اور پاک دامنی کی جزئیات سنائی گئی. اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن خاندانی زندگی کو کتنی اہمیت دیتا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے. 25 سال کی عمر میں بوڑھی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اور جب تک وہ حیات رہی آپ نے دوسرا کوئی اور نکاح نہیں کیا. بعد کے جتنے نکاح ہیں آپ نے 60 سال کے بعد کیے، 50 سال کے بعد کیے، 50 سال کے بعد کیے. آپ کی بے داغ جوانی کفار مکہ مانتے ہیں. الزام لگانے والوں نے بہت کچھ الزام لگایا زندگی میں، لیکن کسی نے شہوت پرست ہونے، جنس پرست ہونے، ہوس کے بھیڑیے ہونے، خواہش کے بندہ ہونے کا الزام نہیں لگایا. الگ الگ قبیلے، الگ الگ خاندان،
الگ الگ عمر والی خواتین سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے بتلایا کہ کیسے سنبھالا جاتا ہے رشتوں کو، کیسے چھوڑا جاتا ہے جاہلی رسم و رواج کو، نبھا کر بتایا کافر سسرے کو، اسلام سے قریب کر کے بتایا کافر داماد ابو العاص بن ربیع کو، وقت دیا آپ نے اپنے سالوں کو، حق ادا کیا بیویوں کے مرنے کے بعد، سسرالی خاندان کا بھی نواسیوں کے جنازے اٹھائے، ساس کے غم میں حصہ لیا، تہمتیں ان پر بھی لگی ان کے گھر کی عورتوں پر، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر۔ اللہ نے بتلایا کہ اتنی بڑی تہمت کے موقع پر اعتدال اور بیلنس کرنے کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ ایک غصہ بے لگام نہیں ہوا، ایک زبان بے قابو نہیں ہوئی، مدنی معاشرہ انسانیت نے نہ اس سے پہلے دیکھا نہ آئندہ دیکھے گی۔ سیرت کا یہ باب اچھی طرح پڑھنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرالی زندگی۔ تو پہلی بات میں نے عرض کیا کہ شادی کورس ہر طبقے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات میں نے عرض کیا کہ شادی کورس کی اہمیت ہے اس لیے کہ رشتہ ایک بول سے قائم ہوتا ہے، نازک ہے، ایک بول سے ٹوٹ جاتا ہے۔ قرآن کی کتنی آیتیں خاندانی زندگی سے متعلق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے کیسی زبردست مثال قائم فرمائی۔ تیسری بات، دوسرے انبیاء علیہ السلام اور دوسری آسمانی کتابیں اس سے خالی ہیں۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہی محفوظ نہیں، اور جو محفوظ ہیں، جن کو دنیا سمجھتی ہے کہ محفوظ ہیں، اس میں خاندانی زندگی کے لیے کوئی خدائی ضابطہ محفوظ نہیں۔ دعوت دینے کے لیے اہم عنوان ہے، کاش ہمارے خاندان مثالی ہو جاتے، دنیا اسلام میں داخل ہو جاتی ہمارے خاندانی نظام کو دیکھ کر۔ چوتھی بات، ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ماڈرن ایجوکیشن سسٹم لارڈ میکالے کا بنایا ہوا، انگریز کا بنایا ہوا، اور موجودہ ہمارے ملک میں رائج ہندو میتھولوجی، ہندو احیا پسندی گیا، مورتی پوجا کی ترغیب پر زور ہے، تو پورے سسٹم میں کہیں پر بھی لڑکوں کو لڑکیوں کو نہیں سکھایا جاتا ہے کیسے کامیاب بہو بنے، مثالی بیوی بنے، آنکھوں کی ٹھنڈ بنے اپنے ماں باپ کی۔ اس تربیت سے خالی ہے نظام تعلیم۔ میڈیکل پڑھا، انجینئرنگ پڑھا، 16 سال 17 سال، تعجب ہوتا ہے ایک دن بھی اس لڑکی کو نہیں بتلایا گیا
کہ اس کی اپنی صنفی ذمہ داری ہے، لڑکی ہونے کے ناطے اپنے شوہروں، اپنی نسل کی تربیت کرنے کے تجربات، اللہ کی نیک بندیوں کے تذکرے، شادی کورس کی ضرورت اس لیے ہے کہ پہلے بوڑھی مائیں، دادیاں، نانیاں سکھا دیا کرتی تھی، فون اور سوشل میڈیا کے بے قابو پن نے جو تباہ کاریاں مچائی ہیں، ان میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ باپ کاروبار میں، ماں کچن میں، اور بچے فون کے حوالے، ٹھنڈے دل سے بچیوں کو بٹھا کر نکاحی زندگی سکھائی جاتی ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ پہلے زمانے میں بہشتی زیور بچیوں کو پڑھائی جاتی تھی۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی کتاب حسن معاشرت موجود ہے، اور بھی قدیم زمانے کی بہترین کتابیں ہیں جس میں سسرال کو جنت بنانے کے گر بتائے گئے ہیں۔ شادی کورس کا اہم مقصد ہے نکاح کی ترغیب دینا اور وقت پر، آن ٹائم، بر وقت نکاح کی ترغیب دینا۔ ملکوں کے قانون الگ بن رہے ہیں، 21 سال سے پہلے نکاح نہ ہو، 19 سال سے پہلے نکاح نہ ہو۔ صحیح بات ہے کہ بچوں سے ان کا بچپن نہ چھینا جائے، صحیح بات ہے کہ مکمل جسمانی، روحانی، اخلاقی تربیت کے بغیر نکاحی زندگی شروع نہ کی جائے، لیکن حکومتیں ناکام ہیں چائلڈ سیکس کو روکنے کے سلسلے میں، بچوں پر جنسی زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے سلسلے میں، لیکن پورا زور ہے چائلڈ میرج کے روک تھام پر۔ قانون پوری قوت سے استعمال ہوتا ہے قبل از وقت نکاح کر لینے پر۔ دنیا سسک رہی ہے ہم جنس پرستی کے قانون کی وجہ سے، رجحان بڑھتا جا رہا ہے، لڑکوں کا لڑکوں سے نکاح، لڑکیوں کا لڑکیوں سے نکاح، دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے جسمانی کمزوری کی وجہ سے نکاح کرنے کے سلسلے میں۔ رسم و رواج اور اسٹیٹس اور سیٹل ہونے کے غم نے بچوں کو 30 سال تک پہنچا دیا، 32 سال تک پہنچا دیا۔ ڈگریاں اور پڑھائی مکمل کرنے کے شوق نے بیٹیوں کو 26 سال، 27 سال، 31 سال تک پہنچا دیا۔ ہمیں ختم کرنا ہے ان رواجوں کو۔ صرف کورس مکمل نہ کیجیے، داعیانہ درد پیدا کیجیے، حکیمانہ مزاج بنائیے، دعا کا حصہ بنائیے، زندگی کا مشن بنائیے، معاشرے کی اصلاح۔ خاندان کا امیر طے نہیں، اس لیے رشتوں کو طے کرنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ کیسی نامعقول بات ہے کہ لوگ ہمارے ملک کے اندر بہت کھلا رنگ ہونا چاہیے صاحب، اتنی ہائٹ ہونی چاہیے صاحب، جیسے کوئی ترکی میں ہو، جیسے کوئی امریکہ میں ہو۔ کتنی نامعقول بات ہے
کہ 23-24 سال کے لڑکے سے مطالبہ کیا جاتا ہے آپ کے پاس ذاتی مکان ہے یا نہیں ہے؟ بوڑھے سے نکاح ہو رہا ہے یا جوان بچے سے نکاح ہو رہا ہے؟ لاجک کے خلاف ہے کہ ہم بیٹیوں سے امید رکھیں، بیٹیوں سے امید رکھیں کہ بیٹیاں اونچی پڑھائی بھی رکھتی ہوں اور خانہ آبادی، گھر کے کام کاج اور ہوم سائنس، کچن سنبھالنے کی مہارت بھی رکھتی ہوں۔ اس نامعقولیت سے نکلنا ہے۔ کتنے ایگزامینر ہوں گے لڑکیوں کو طے کرنے میں؟ کیوں لڑکوں کی صرف تنخواہ کو دیکھا جاتا ہے؟ گرین کارڈ مل جانے سے کیا کوئی انسان بن جاتا ہے؟ ڈالر اور ریال کمانے کے قابل ہونے سے کوئی شوہر بننے کا مقام نہیں پا سکتا ہے۔ عقیدے بھی نہیں دیکھے جا رہے ہیں لڑکوں کو طے کرنے سے پہلے کہ یہ مسلمان ہے یا ایتھیسٹ ہے، قادیانی ہے، شکیلی ہے، فیاضی ہے، صدیق دیندار انجمن کا ہے، غامدی ہے، آزاد فکر ہے، قرآن و شریعت کا منکر ہے، علماء سے متنفر ہے۔ تو نکاح کی ترغیب دینا چاہیے اور وقت پر نکاح کرنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ اس کورس کے ذریعے سے دنیا کو فائدہ ہوگا، پوری انسانیت کو فائدہ ہوگا۔ انسانیت پریشان ہے، ڈیورس اور خلا، سپریشن، طلاق کے ریشیو بڑھنے کی وجہ سے انسانیت پریشان ہے، سنگل پیرنٹ، تنہا رہنے والی ماؤں کی وجہ سے اولڈ ایج ہوم بڑھتے جا رہے ہیں، بیبی کیئر اسکول قائم کرنا پڑ رہا ہے، خودکشی کے واقعات، قتل کے واقعات بڑھنے کی ایک وجہ نکاح کا نہ ہونا، خاندانی نظام کا ٹوٹ جانا۔ سماج پہلے قتل کر دیتا ہے، تنہا چھوڑ کر پھر آدمی خودکشی کر لیتا ہے۔ اولاد کی تربیت میں سہولت ہوگی اگر نکاح ہونے لگ جائے۔ ولد الحرام، حرامی نسل، نامعلوم ماں باپ کی اولاد میں کمی آ جائے گی۔ معذور اور ہینڈی کیپ بچے بڑھتے جا رہے پوری دنیا میں۔ حیدرآباد میں دماغی کمزور، جسمانی کمزور، اس کی ایک وجہ نکاح میں تاخیر کرنا، آئی وی ایف اور بیبی ٹیسٹ ٹیوب نظر آ رہا ہے۔ ضلعوں میں، تعلقات جات میں بانجھپن بڑھنے کی وجہ سے، بانجھپن لڑکوں میں، بانجھپن لڑکیوں میں بڑھ رہا ہے، نکاح نہ کرنے یا دیر سے کرنے کی وجہ سے۔ امریکہ، یورپ میں تنہائی بڑھ رہی ہے، بوڑھے بوڑھیاں بڑی بڑی عمارتوں میں تنہا رہتے ہیں، حکومتیں پریشان ہیں ان کی تنہائی ختم کرنے، ان کو کمپنی دینے، گیدرنگ دینے، اجتماعی نظام دینے، پوتے نواسے بھی تو ہوں، کوئی خیر خیریت لینے والا بھی تو ہے۔ آدمی جیتا ہے اندر کی ہمت اور باہر کی محبت سے۔
اس دن مر جاتا ہے جس دن اس کی خیر خیریت لینے والا کوئی نہیں رہتا ہے. اور یانیت اور ننگے پن کا دیکھنا ختم ہو جائے گا. والدین جب مثالی ہوں گے تو نسل بھی مثالی ہوں گی. کل کے وزیر اعظم، کل کے سی ایم، کل کی پارلیمنٹ، کل کی اسمبلی، کل کے کاروباری، یہ سب انسانیت کے ہمدرد اور انسانیت نواز اور انسانیت کی خدمت کرنے والے بنیں گے اگر انہوں نے جڑے ہوئے ماں باپ کو دیکھا، اپنائیت کے ساتھ رہنے والے ماں باپ کو دیکھا. ایڈز کا علاج ہے زبردست نکاح کا ہونا اور وقت پر نکاح کا ہونا. یہ دنیاوی منافع ہے. انسانیت کی نجات ہے گمبھیر مسائل سے اس عنوان پر محنت کرنا. میری دینی بہنوں، سمجھانا ہے کہ ہم وقت اور مال کن چیزوں پر لگا رہے ہیں. وقت اور مال کن چیزوں پر لگانا ہے. ہمارا وقت اور مال لگ رہا ہے ڈگریوں پر، لگ رہا ہے جہیز کے جمع کرنے پر، بیٹیوں کے لیے سونا خریدنے پر. وقت اور مال لگ رہا ہے ملبوسات، کپڑوں کے سلیکشن، قسموں کے سلیکشن پر. جتنا وقت ہم نے مقدمے بازیوں کو دیا، پولیس اسٹیشن کے چکروں کو دیا، اتنا وقت نہیں دینا پڑے گا اگر ہم نے شادی کورس کر لیا، قرآن سے جوڑ لیا، علماء سے اپنے آپ کو جوڑ لیا. خرچ کرنے، وقت اور مال کو لگانے کے مصرف بدلو. وقت دو، مال لگاؤ اپنی نسلوں کو صبر سکھانے کے لیے، شکر سکھانے کے لیے، رشتوں کو تازہ رکھنے کے لیے. حق دینے کا مزاج، معاف کرنے کی عادت، ایثار اور ہمدردی، زبان استعمال کرنے کا سلیقہ. وقت دو اپنی اولاد کو نکاح کے فرائض اور واجبات سکھانے کے لیے. ہمارے بیٹے اتنے جاہل ہیں کہ انہیں مہر کا واجب ہونا پتہ نہیں. کون سا بول نکاح باقی رکھتا ہے، کون سا بول نکاح ختم کر دیتا ہے، اس کا علم نہیں. پتہ نہیں ہماری بیٹیوں کو کہ خلا کا مطالبہ کب کیا جائے. وقت دو کہ پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹنے، مقدمے بازیوں میں پڑھنے سے بالوں میں سفیدی آ جائے گی. بچے نہیں ملیں گے، بچوں کا باپ نہیں ملے گا. اللہ راضی نہیں ہوں گے جہالت کے راستے سے. اللہ کی مدد آئے گی شریعت پر چلنے سے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. وقت اور مال لگاؤ اپنی نسلوں کو یہ سکھلانے کے لیے کہ علماء سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، درد مند، سلجھانے والا. علماء سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ. اللہ کے قانون کے ترجمان ہے یہ علماء. شریعت بناتے نہیں، شریعت بتاتے ہیں یہ علماء. اب میں قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث پر بات پوری کرتا ہوں. چونکہ ہم ریل کی زندگی گزارتے ہیں، ریل کی نہیں. فلم کی زندگی گزارتے ہیں، فیلڈ کی نہیں. لو میرج کا رجحان اپنے بڑوں
کا مشورہ نہ لینا، ان کے تجربات سے فائدہ نہ اٹھانا، یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آگے کی کلاسز میں پازیٹیوز نیگیٹیوز سب آتے جائیں گے۔ یاد رکھ لو، سکسیس میرج، کامیاب ازدواجی زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی شوہر 100% ایک مزاج کے ہیں۔ سکسیس میرج کا مطلب، کامیاب ازدواجی زندگی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بیماریاں نہیں آئیں گی، تنگیاں نہیں ہوں گی، زچگی کی تکلیف نہیں ہوگی، ساس سسر ماں باپ کو سنبھالنے کا مجاہدہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی دو انسان کو ایک مزاج کا نہیں بنایا، کوئی بے عیب نہیں ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت جامع ہے، سارا فساد ختم ہو جائے گا، بگاڑ نکل جائے گا، عقلیں درست ہو جائیں گی۔ قرآن نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، ضرور کچھ عادتیں، کچھ باتیں، کچھ کمیاں تمہیں ناپسند ہوں گی۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اللہ فرما رہے ہو سکتا ہے تم اس کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بڑا خیر رکھے۔ آئندہ کی زندگیاں بتاتی ہیں، آئندہ کے حالات بتاتے ہیں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها آخرا، خوبیاں دیکھنے والے خنزیر میں بھی دیکھ لیتے ہیں، خوبیاں دیکھنے والے کتے میں بھی دیکھ لیتے ہیں، خوبیاں دیکھنے والے درختوں میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس درخت میں کتنی خوبی ہے کہ ہم اسے پتھر مارتے ہیں اور وہ پھل دیتا ہے۔ اس خنزیر میں خوبی ہے کہ سویرے جاگ جاتا ہے، اپنی روزی کا بوجھ دوسروں پر نہیں ڈالتا۔ اس کتے میں خوبی ہے، وفاداری کرتا ہے اپنے مالک کی۔ خامیاں دیکھنے والے اللہ میں بھی دیکھ لیتے ہیں، نبیوں میں بھی دیکھ لیتے ہیں، قرآن میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ خاندان کو دینی مشن بنانا، خاندان کو دینی تحریک بنانا، صرف مہنگی شادی، معیاری مکان پر اپنی عمروں کو نہ لگاؤ، ملک کے لیے، قوم کے لیے، اسلام کے لیے، سوسائٹی کے لیے کچھ کر کے جاؤ۔ اللہ کی عظیم انقلابی تحریکی بندیوں کی طرح۔ اللہ تبارک و تعالی اس کورس کو کامیاب فرمائے، اور ہماری معلمہ بہن، ٹیچر بہن، لیکچر بہن، ماشاءاللہ انہوں نے ایڈوکیٹ اور لا کی پڑھائی پڑھی ہے، بہت ہی ذوق و شوق سے عالمیت مکمل کر چکی ہیں، اپنے شوہر کے لیے اچھی معاون ہیں، اپنی ساس سے دوستانہ تعلق رکھتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے مشورہ کرنے کی عادت ہے۔ تو ہمارا یہ گمان ہے وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدٍ کہ شادی کورس پڑھانے والی یہ ہماری دینی بہن خود مثال ہے کامیاب ازدواجی زندگی کی، خود مثال ہے، الحمدللہ، ماشاء اللہ، کامیاب ازدواجی زندگی کی۔ بہت نفع ہوگا آپ حضرات کو۔ اللہ تعالی حسن افتتاح کے ساتھ حسن اختتام کی دولت بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔